میری شادی کے سال بعد ہماری ساس بیمار ہو گئی۔ ان کو ہڈیوں کی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں۔ اب یہ حال تھا کہ ان کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا اٹھانا بٹھانا سبھی کچھ مجھ کو کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک کڑی ڈیوٹی تھی۔ میں دن بھر ان کی دیکھ بھال اور جی حضوری میں تھک کر چور ہو جاتی اور اپنے سراپے کا ہوش نہ رہتا۔ تب ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اماں جی کی اتنی زیادہ دیکھ بھال اور تیمارداری نہیں کر سکتی۔ آپ ان کے لیے کوئی نرس رکھ لیں، کیونکہ یہ بیماری علاج ہے اور یہ ایک دو روز کی بات نہیں۔ جب تک یہ زندہ ہیں ان کی ایسے ہی دیکھ بھال کرنی ہے۔ آخر کب تک یہ مجھ سے ہو سکے گا؟ ممتاز کو برا تو لگا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور نہ کیا اور بہت جلد ایک نرس لڑکی کا انتظام کر لیا، جس کی عمر 16-17 برس تھی۔ شکل و صورت دبتی ہوئی تھی، رنگت کالی تھی، لیکن نہایت خوش اخلاق تحمل والی اور مخلص تھی۔ اس نے اماں جی کی جی جان سے دیکھ بھال کی، رات دن ان کی خدمت میں حاضر رہتی اور ذرا بھی غفلت نہ کرتی۔ اس طرح اماں جی ہی نہیں، میرے شوہر بھی اس لڑکی نوشین سے از حد خوش تھے۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا بات تھی کہ معمولی صورت ہونے کے باوجود وہ خوبصورت لگتی تھی۔ شاید کہ اپنے اچھے رویے اور حسن و اخلاق کی بدولت گھر بھر کی آنکھوں کا تارا ہو گئی۔ میری دو نندیں شادی شدہ تھیں۔ وہ روز اپنی والدہ کے پاس آتی، نوشین ان کو خوش دلی سے ملتی اور بھرپور تواضع کرتی، میرے شوہر کا بھی خیال رکھتی، یہاں تک کہ ان کو کھانا دینا اور ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے کے فرائض بھی اس لڑکی نے اپنے ذمے لے لیے۔ 5 برس اسی عالم میں میری ساس زندہ رہیں اور نوشین نے رات دن ان کی خدمت میں گزارے، کبھی حرف شکایت زبان پر لائی اور نہ ہی تھکن کا اظہار کیا، نہ کسی کو شکایت کا موقع دیا۔ میری ساس کی حالت اچانک ایک روز خراب ہو گئی۔ وہ سمجھ گئیں کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تب میرے شوہر کو بلایا اور بولیں، میری آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کر دو گے تو مجھے بہت سکون ملے گا۔ ممتاز نے کہا، اماں جی حکم کریں، جو کہیں گی حکم بجا لاؤں گا۔ کہنے لگے، میں نے شاید بہو کے انتخاب میں کچھ غلطی کر دی۔ نوشین غریب بیوہ کی بیٹی ہے، لیکن اس میں وہ صفات ہیں کہ اس کو بہو بنانا چاہیے۔ تم میری مانو تو نوشین سے نکاح کر لو۔ دین میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ پس انہوں نے بیٹے کو حکم دیا اور ممتاز نے ماں کی خاطر سر تسلیم خم کر دیا، حالانکہ وہ نوشین سے نکاح کا تصور نہ کر سکتے تھے، لیکن کر لیا۔ جس روز نکاح تھا، ساس نے مجھے بہانے سے میکے بھجوا دیا اور شربت کے گلاس پر نکاح کرا دیا۔ صبح نکاح ہوا اور شام کو وہ وفات پا گئی۔ ان کے چیلم تک یہ بات راز رہی۔ مجھے کسی نے نہ بتایا کہ ممتاز نکاح کر چکے ہیں اور نوشین ان کی دوسری بیگم بن چکی ہے۔ جب چیلم ہو چکا، تب میری نندوں نے یہ حقیقت مجھ پر واضح کی اور ممتاز نے کہا کہ تمہارے حقوق تم کو ملتے رہیں گے، نوشین کے اس سے ملیں گے۔ اماں جی نے وعدہ لیا تھا کہ انصاف کرنا، میں انصاف سے کام لوں گا۔ بہرحال مجھے معاف کر دو کہ میں ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ دم آخر انہوں نے میرا نکاح کرایا۔ مجھ پر جو قیامت ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی۔ 5 برس تک ممتاز نے انصاف سے کام لیا۔ خدا کی مرضی کہ مجھے اولاد نہ ہوئی، مگر نوشین 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اس کے بعد ممتاز کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ تمام تر نوشین کے ہو کر رہ گئے اور میری حیثیت گھر میں ایک فالتو فرد کی طرح ہو گئی۔ آج میرے خاوند کی دوسری شادی کو 30 برس گزر چکے ہیں۔ آدھی کوٹھی میں رہتی ہوں اور آدھی میں ممتاز اور نوشین اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ میرا خرچہ پورا ادا کرتے ہیں، لیکن میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ بیمار ہو جاؤں تو بھی بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں، لمبا قد اور حسن مجھ پر تمام تھا، مگر حسن ایک دن ہار گیا اور خدمت گزار بیوی جیت گئی۔ اب وہ ان کے 6 بیٹوں کی ماں ہے۔ سبھی کچھ اس کا شوہر جائیداد
اور شوہر کی رفاقت، پیار، توجہ، سماجی حیثیت، خاندان میں اہمیت، لیکن میں بس دکھانے کی بیوی ہوں۔ خالی دامن میری جھولی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ کاش اپنی ساس کی خدمت میں ہی کرتی تو شاید نشین سوتن بن کر مجھ پر نہ آتی، یا پھر خدا تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، چاہے ایک بیٹا یا پھر ایک بیٹی ہی دے دیتا، تو میں بھی ان کے درمیان خوشیوں کی کچھ تو حقدار ہو جاتی۔ اب تو تمام حقدار نوشی کی ہے کہ وہی ممتاز کے 6 بچوں کی ماں ہے اور میں تمام حقوق سے محروم ہوں، سوائے اس کے ان کے گھر میں پناہ کی خاطر رہتی ہوں۔ یہی میرا نصیب ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔